اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے عقیدہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین محترم، اس سے مراد یہ ہے کہ جمیع اہل سنت کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد بنی نوع انسان کے سب سے بہتر اور سب سے افضل فرد ہیں، یعنی آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ اور بہت سے علماء نے یہ صراحت کی ہے کہ آپ صرف افضل البشر ہی نہیں بلکہ افضل الانام بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد پوری مخلوق میں سے جو سب سے افضل ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آپ ذرا اس بات پہ غور فرمائیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور آپ کے تمام اہل بیت اعظام سارے کے سارے انتہائی عظمت اور انتہائی شان کے مالک ہیں۔ ہر کسی کا ایک منفرد مقام ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی صحابی ہو، ان کا اپنا ایک مرتبہ ہے اور اپنا ایک مقام ہے۔ کسی کی افضلیت کو ثابت کرنا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ایسا اسلوب اختیار کیا جائے
جس سے کہ دوسروں کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، یا اس نیت سے اس چیز کو بیان کیا جائے کہ استغفر اللہ کسی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سارے نبی جو ہیں وہ بڑی شان والے ہیں اور بڑے مرتبے والے ہیں، اور کسی بھی نبی کی ذات گرامی کی ادنا سی بھی توہین کرنا کفر ہے، اور ایسا جرم ہے جو جس کی سزا واجب القتل ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام میں بھی ایک تفضیل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی انبیاء میں بھی ایک تفضیل ہے۔ اس طرح صحابہ کرام میں بھی ایک تفضیل ہے، اور اس پر امت مسلمہ جو ہے اس کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں ان کی تعداد کوئی 1,25,000 یا 1,40,000، بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ یہ سرکار کے صحابہ ہیں۔ کوئی آپ کے صحابہ کی تعداد 5, 7, 10 نہیں ہے، بلکہ کوئی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ کا فگر ہے، اس سے بھی زیادہ پائی جاتی ہے، قول موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے افضل وہ 1400 صحابہ ہیں جو بیعت رضوان کے وقت موجود تھے، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ وہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اب ان میں سے جو اصحاب بدر و احد ہیں وہ افضل ہیں، سبحان اللہ، اور ان میں سے پھر عشرہ مبشرہ افضل ہیں، اللہ اللہ، اور یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں یا جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اس کے بعد پھر خلفائے اربعہ آتے ہیں علی ترتیب الخلافت۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ پہلے خلیفہ ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس پر جمیع اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیگر تمام صحابہ کرام سے، انبیاء کے بعد تمام مخلوق سے افضل جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں کہ یہ جو افضلیت کا معیار ہے، مثلا ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں صحابی سے افضل ہے، حضرت بلال بھی تو ایک صحابی ہیں، بڑی ان کی خدمات ہیں، لیکن کوئی بندہ بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ حضرت علی سے بلند ہے یا حضرت عثمان سے بلند ہے یا ان خلفاء میں سے کسی سے بلند ہے۔ تو یہ جو افضلیت کا معیار ہے اس کا سبب کیا ہے یا کس بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے؟ علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ جو افضلیت ہے، افضل ہونا، اس سے مراد صرف نسب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد شریعت کے وہ کام ہیں جن پر شریعت ایک اجر کی بشارت دیتی ہے، یعنی جن کاموں پر شریعت نے اجر کی بشارت دی ہے تو جس نے وہ کام زیادہ کیے ہیں اس کو تفضیل میں آگے رکھا جاتا ہے۔ حضرت
عبدالعزیز پرہاروی جو ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے علم کلام کے ایک ماہر ہیں، نبراس ان کی کتاب ہے اصول عقائد، اس کی عقائد نسفی کی شرح، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ افضلیت کا معیار صرف نسب نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادہ صاحب کا نام ہے حضرت ابراہیم، آپ کے لخت جگر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت ابراہیم جو ہیں ان کے والد امام الانبیاء ہیں، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی امام الانبیاء نہیں ہیں۔ اگر کسی بندے کا مرتبہ صرف نسب کی وجہ سے قائم کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سرکار سے بھی افضل ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ کی اولاد کے والد امام الانبیاء ہیں، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی امام الانبیاء نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، مومن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ نبی نہیں ہیں۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ افضلیت کا معیار صرف نسب نہیں ہوتا، بلکہ افضلیت کا معیار جو ہے وہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں دراصل یہ امت کو ایک وحدت پہ اکٹھا کرنے کے لیے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی بعض ہوتی ہیں انفرادی قسم کی فضیلتیں، انفرادی فضیلت جو ہے وہ اجتماعی فضیلت کو لازم نہیں ہوتی۔ مثلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک آپ کا مقام شیخین کے بعد ہے، لیکن آپ کے عقد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ہیں، اور ایک بندے کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، یہ شرف پوری کائنات میں حضرت عثمان کے سوا کسی کو نہیں ملا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں ان کا مقام حضرت عمر فاروق سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے، یہ ایک انفرادی فضیلت ہے۔ حضرت کعب، ابی بن کعب کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے۔ ایک شرف تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے یہ حضرت عثمان سے یا حضرت علی سے افضل ہیں، یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ انفرادی فضیلت تقریباً ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی ایسی پائی جاتی ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے، یا اکثر میں پائی جاتی ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن انفرادی فضیلت جو ہے وہ اجتماعی فضیلت کو لازم نہیں ہوتی۔ جزوی فضیلت اور چیز ہے، کلی فضیلت اور چیز ہے۔ تو اہل سنت کے نزدیک جو کلی فضیلت ہے انبیاء کے بعد، اور حضرت داتا گنج بخش شجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ افضل بعد از انبیاء افضل الانام، کہ انبیاء کے بعد پوری مخلوق میں سے جو افضل ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ذرا آپ اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس عقیدے کی حیثیت کیا ہے اور
اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ ان علماء نے اور ان محدثین نے جن کا علم، جن کا عمل، جن کا تقوی، جن کا اخلاص، جن کی محبت اتنی اللہ پاک نے انہیں یہ چیزیں عطا فرمائی تھی کہ ماں بعد لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جو عقائد قرآن و سنت سے مستنبط کیے ہیں، یعنی جس طریقے سے فقہ کے مسائل ہوتے ہیں نا، پھر یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب میں ہاتھ جو ہیں وہ کان کی لو تک اٹھاتا ہوں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے اس طریقے سے کہا ہے. یہ ایک درجہ ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا ہے. لیکن ہم اس لیے نہیں لگاتے کہ یہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے اس لیے ہم لگاتے ہیں. ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے احادیث مبارکہ سے ثابت کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے کیا کرتے تھے. یعنی اصل جو پیروی ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے. اب اگر مثلاً عقائد کی جو کتابیں ہیں، ایک بندہ کہتا ہے جی وہ کتاب، وہ قرآن تو نہیں ہے یا وہ حدیث تو نہیں ہے. یار واقعی وہ قرآن حدیث نہیں ہے. ہم نے کب کہا کہ عقائد نسبی قرآن ہے؟ یا ہم نے کب کہا کہ عقائد نسبی حدیث ہے؟ لیکن معاف کرنا، تیری میری بات بھی تو قرآن یا حدیث نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ امام نصفی نے یا جتنے بھی ہمارے کلام اس کے عقائد کے امام ہیں، انہوں نے ویسے تو بیٹھ کر نہیں لکھ دی یہ باتیں. انہوں نے قرآن و سنت کا نچوڑ پیدا کر دیا ہے اور نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ بھئی اسلام میں تفضیل کا یا عقائد کی یہ حیثیت ہے اور اس عقیدے کو اس طریقے سے مانا جائے گا. جیسے امام ابو شکور سالمی کی تمہید ہے، بہت سی ایسی کتابیں ہیں عقائد. اب سامعین محترم، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ عقیدے کا حکم کیا ہوتا ہے. دیکھیں، عقیدہ جو لفظ ہے نا، یہ عقد سے نکلا ہے. عقد کہتے ہیں وہ چیز جو بندے کے دل میں بیٹھ جائے. اس کا معنی ہوتا ہے گرہ لگا دینا کسی چیز کو. جو چیز بندے کے دل میں بیٹھ جائے اس کو لغت میں عقد کہتے ہیں. اس سے عقیدہ نکلا ہے. اسی سے عقدہ ہے، کمپلیکیٹڈ بات، مشکل بات. اب عقائد کیا ہیں اسلام کے؟ کہ اسلام کے وہ بنیادی نظریات جو بندے کے دل میں راسخ ہو جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے پھر بندہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق بسر کرتا ہے، ان پختہ نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے. اب مثلاً ہم نے یہ مان لیا کہ عذاب القبر حق، یہ ایک عقیدہ ہے، قبر کا عذاب حق ہے. اب اس کا اثر کیا ہوگا کہ جب یہ عقیدہ ہمارے دل میں آ جائے گا تو بندہ زندگی میں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے، ایک دن مجھے ان چیزوں کا کوئی جواب بھی دینا پڑے گا مختلف سطح پر. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ بندے میں ایک پھر وہ جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اب ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ سارے عقائد یکساں نہیں ہوتے. عقائد جس طریقے سے ثابت ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کا حکم ہوتا ہے. یعنی بعض عقیدے ایسے ہیں جو قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں،
یا بالکل تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، جن میں کوئی کلام نہیں ہے، اور بعض عقیدے ایسے ہیں جو ثابت ہیں لیکن ان میں کسی طریقے سے کوئی شبہ پایا جاتا ہے، اور بعض عقائد ایسے ہیں جو قطعی طور پر ثابت نہیں ہیں، ظنی طور پر ثابت ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے جو عقائد ہیں ان کی کئی قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک چیز کا حکم دوسری چیز پہ لگا دینا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ مثلا ایک ہے کہ درود پاک کو پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پاک کو پڑھنا۔ ایک بندہ یہ کہے کہ جی میں درود پاک کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو ظاہر ہے وہ نص کا انکار کر رہا ہے، کافر ہوگا۔ ایک بندہ یہ کہے جی میں درود پاک پڑھتا ہوں لیکن میں ان الفاظ سے نہیں پڑھتا، ان سے نہیں پڑھتا، یا ان سے پڑھتا ہوں ان سے نہیں پڑھتا، تو اس پر وہ حکم نہیں لگے گا جو درود پاک کے انکار کا حکم لگے گا۔ تو عقیدہ جس طرح ثابت ہوتا ہے اسی طرح اس کا حکم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اس عقیدے کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ دلائل پر میں بعد میں آتا ہوں۔ عقائد جو ہیں ان کی بنیادی طور پہ چار قسمیں ہیں عقائد کی۔ ایک ہے اسے کہتے ہیں ضروریات دین، ایک ہے ضروریات مذہب، ایک ہے ثابتات محکمات، اور چوتھی ہے ظنیات محتملات۔ میں ان کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ چار جو قسم کے جو عقائد ہیں یہ ان کے میں نے نام لیے۔ پہلا ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین ہم کہتے ہیں یار یہ ضروریات دین میں سے تو نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ضروریات دین ان عقائد کو کہتے ہیں جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتے ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں فلاں دلیل پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک نہیں مانتا، تو اس کی یہ بات غلط ہوگی، کفر ہوگی۔ یہ جو ضروریات دین ہیں یہ ان عقائد کو کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر چیز کا لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں کہا کہ میرا علم کبھی ختم نہیں ہوگا، جبکہ اس کا علم ختم نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ نص نہیں ہے، اس پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ مسلمات میں سے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں جانتا تو وہ بھی کافر ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اب تو جانتا ہے فلاں وقت نہیں جانے گا تو تب بھی کافر ہوگا۔ یعنی یہ کنسپٹ غلط ہے کہ ہر چیز کا لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ تو کہا ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، جو اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کا کوئی ماموں نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں سر کہ انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، اصل جو دین کی بنیاد ہے وہ یہ چیزیں ہیں جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے، باقی سب کو مانے، جو چیز قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، ایک چیز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میرے پاس فلاں دلیل ہے کہ قرآن میں فلاں تبدیلی کر دی گئی، تو وہ بندہ ضروریات دین کا منکر ہوگا اور وہ کافر ہوگا۔ یہ ہے جی ضروریات دین۔ عقائد کی دوسری قسم ہے ضروریات مذہب۔ یہ ہر زبان کی اپنی اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی فن ہوتا ہے نا، مثلا خودی کا لفظ ہے، اقبال نے خودی کے لفظ کو استعمال کیا کہ انسان اپنے وجود میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سمجھے۔ خودی یعنی اللہ نے انسان کو کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے اس میں کیا کچھ رکھا ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اس کو جاننا خودی ہے۔ یہ اقبال کا فلسفہ تھا۔ ویسے خودی کا لفظ تکبر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ یار اس میں بڑی خودی ہے، یعنی کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ طے ہوتا ہے اس فن کو دیکھنے کی وجہ سے، اس فن کو دیکھتے ہوئے۔ اب سامعین محترم، جو مذہب کا لفظ ہے یہ ہم مثلا میرا مذہب اسلام ہے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ دین کے پس منظر میں ہے، دین اسلام کے پس منظر میں۔ لیکن جب یہ عقائد میں آ جاتا ہے تو وہاں پر یہ لفظ موقف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، موقف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس میں امام شافعی کا مذہب یہ ہے اور امام مالک کا مذہب یہ ہے۔ مطلب کیا ہوگی؟ ان کی فقہی رائے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ امام شافعی کا دین یہ ہے اور امام احمد بن حنبل کا دین یہ ہے، کیونکہ دین دونوں کا ایک ہے۔ جب یہ لفظ الگ استعمال ہوا، اس پس منظر میں آیا، تو اب یہ مذہب کا لفظ استعمال ہو گیا موقف، پوائنٹ آف ویو کے معنی میں، کہ اس مسئلے میں امام شافعی کا نقطہ نظر یہ ہے اور امام مالک کا نقطہ نظر یہ ہے، تو مذہب سے وہاں پر یہ چیز مراد ہے۔ اب جو میں ضروریات مذہب کہہ رہا ہوں، تو ضروریات مذہب سے مراد ہے وہ لوگ، مذہب سے یہاں پر اہل مذہب سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو اہل سنت ہیں، جو خارجی نہیں ہے، جو رافضی نہیں ہے، باطنی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ہیں مذہب۔ تو ضروریات مذہب سے مراد کون سے عقیدے ہیں؟ وہ عقائد اگر ان کا بندہ انکار کرے تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کا انکار کرے، مثلا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، اس کے پاس کوئی تعویل ہوگی، لیکن وہ اہل سنت نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے اہل سنت کے ایک مسلمہ عقیدے کا انکار کیا ہے۔ تو یہ جو عقائد ہوتے ہیں یہ بھی ثابت ہوتے ہیں دلائل قطعیہ سے ہی، جس طریقے سے ضروریات دین ثابت ہوتے ہیں اسی طرح ضروریات مذہب بھی ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں ایک لحاظ سے کچھ شبہ کا امکان پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ یہ ہوگی ضروریات مذہب۔ اور تیسری قسم وہ ہے عقائد کی جس کو کہتے ہیں ثابتات محکمات۔ ثابتات محکمات، اس سے مراد وہ عقیدے ہیں
جو ثابت تو ظنی دلائل سے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے قوی دلائل ہوتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی ظنی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ اس کے منکر کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تم اہل سنت سے خارج ہو یا تم اسلام سے خارج ہو۔ مثلا مسائل الخفین، اس کا تعلق ثابتات محکمات کے ساتھ ہے۔ یا اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کی آپس میں تفضیل، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل مانتا ہوں تو وہ نہ اہل سنت سے خارج ہوگا نہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ہاں اس کی یہ رائے جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگی اہل سنت کے عقائد کے مطابق، وہ اپنی رائے میں قصوروار ہے، لیکن یہ جو عقیدہ ہے یہ شیخین کی طرح ضرورت اہل سنت نہیں ہے، بلکہ یہ ثابتات محکمات میں سے ہے۔ یہ ہو گئے ثابتات محکمات۔ عقائد کی چوتھی قسم ہے ظنیات محتملات۔ ظنیات محتملات یہ ہوتے ہیں ایسے عقائد جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں بھی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اس کے منکر کو نہ بندہ کافر کہہ سکتا ہے، نہ اہل سنت سے خارج کہہ سکتا ہے، نہ گمراہ کہہ سکتا ہے، صرف یہ کہا جائے گا بھی آپ کی بات صحیح نہیں ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ استغاثہ کرتا ہے، ایک بندہ استغاثہ، اغثنی یا غوث الاعظم، اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی میں سرکار کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھتا ہوں، میں ان کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں، وہ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، لیکن میں اس لفظ سے نہیں پڑھتا، اسے ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے، اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو اگر ہم پریکٹیکلی لے آئیں تو اس سے کافی حد تک شدت کم ہو سکتی ہے، اور ہمارے علماء نے یہ چیزیں اسی طریقے سے لکھی ہیں۔ ہمارا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جس طریقے سے عمل کے میدان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ فرض نہیں ادا کرتا لیکن مباحات کو فرض پہ ترجیح دے رہا ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ یعنی مباحات کی اپنی اہمیت ہے لیکن فرض تو فرض ہے نا یار۔ اس طریقے سے جو عقائد ضروریات دین ہیں ان کو ضروریات دین بنایا جائے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اب ظاہر ہے یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، اس پر نص ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، نص ہے اس پر۔ ایک بندہ یہ کہے جی میں فلاں دلیل سے اس کو نہیں مانتا، ہم اس کی دلیل کو دیکھیں گے نہیں، کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا اس لیے وہ بالاتفاق کافر ہوگا۔ لیکن جو ماں باپ کے مسائل ہیں ان کو اس درجے پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ عقائد کی 4 قسمیں ہیں۔ ضروریات دین جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتے ہیں اور جن کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا، اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ جیسے توحید، رسالت، آخرت وغیرہ، یا قرآن کریم میں بیان کی گئی کوئی چیز جو بالکل واضح ہے جس میں کوئی تعویل نہیں ہوتی۔ اور دوسرے ضروریات مذہب جو دلائل قطعیہ سے ہی ثابت ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک شبہ کا امکان ہوتا ہے۔ یہ جو افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ ہے یہ ضروریات مذہب میں سے ہے، ضروریات دین میں سے نہیں ہے، ضروریات مذہب میں سے ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد
تمام لوگوں سے بلکہ تمام مخلوق سے افضل. یہ مخلوق کا لفظ جو ہے نا، انام کا لفظ، یہ ہمارے علم عقائد کی کتابوں میں نے نہیں دیکھا. وہاں پر بشر کا لفظ ہوتا، افضل البشر بعد الانبیاء. لیکن داتا حضور نے انام کا لفظ لکھا ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں. تو مراد یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ ہے ضروریات مذہب میں سے. اب ایک چیز اور بھی یاد رکھیں آپ کہ عقائد شاذ اقوال ہوتے ہیں نا، شاذ اقوال، ان پہ عقائد نہیں بنتے. یعنی ہمارا پرابلم یہ ہے، اور یہ بات میں کافی غور و خوض کے بات کر رہا ہوں، کہ ہم جو اہل سنت ہیں نا، الحمدللہ نہ ہم افرادی طور پر کم ہیں، نہ ہمارے لوگ دین کے نام پہ کوئی پیسہ کم لگاتے ہیں، نہ ہمارے لوگوں میں کوئی علم کی کمی ہے. ہماری ترجیحات بڑی قابل ترس ہے. ہمیں ترجیحات کے غلط تعین نے وہ نقصان پہنچایا ہے جس کا بندہ کبھی بیٹھ کے سوچے تو اس کو سمجھ آئے کہ کیا ہوا ہے. اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اقوال شاذ ہوتے ہیں. شاذ قول مطلب یہ ہے کہ جس کو مانا نہیں گیا ہوتا. اب میں نام نہیں لیتا، اب ایک اور بات چھڑ جائے گی. مطلب بڑے بڑے جید نام کے علماء ہیں، مفسر ہیں، ان میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ نبی عورتوں میں سے بھی آ سکتی ہے، جبکہ نبی مردوں میں سے ہوتا ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر اجماع ہے. ٹھیک ہے، یہ شاذ قول ہے. اگر کسی جیسے یہ تصوف میں اگر آپ چلے جائیں تو جیسے شتیات ہوتی ہے نا، شتیات یہ ہوتی ہیں کہ ایک بندہ ہے، آپ سمجھتے ہیں جی بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، بہت اللہ کا ولی ہے، لیکن اس کی ایک بات ایسی ہے جو ہماری سمجھ نہیں آتی، ہمیں بھی اس کا کیا مطلب ہے. جیسے کسی صوفی کا قول ہے کہ ہم دریا میں گھس گئے اور انبیاء ابھی کنارے پر کھڑے ہیں. اس کی جو لوگوں نے تعویلیں کی ہیں وہ الگ بات ہے. تو سلامتی کا راستہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی بڑے بندے کے کوئی بات ایسی ملتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم اس پہ ایک فتویٰ لگا دیں. سلامتی کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ اس بات سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن اس بندے نے یہ بات کیوں کہی، اس کا کیا مطلب تھا، میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. دیکھیں نا کتنی ایسی باتیں ہیں جو علامہ اقبال کے بارے میں بہت سے ایسے شعر ہیں جن کی کوئی توجہ نہیں ہو سکتی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلامتی کا راستہ یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہ کوئی شاذ قول جو ہیں وہ ڈھونڈ کے لے آئے اور پھر یہ کہے جی نہیں یہ اس طرح تو عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ تو اس طریقے سے ہے. تو وہ بندہ ایکچولی اپنا وقت بھی برباد کر رہا ہے اور قوم کو بھی بھٹکا رہا ہے. عقائد جو ہیں اہل سنت کے عقائد وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر دیے گئے ہیں اور باقاعدہ کتابوں میں لکھ دیے گئے. باقی شاذ قول ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اس سے عقائد پر کوئی اثر نہیں پڑتا. شاذ قول کہاں نہیں پائے جاتے. کتنے آپ کو ایسے ایسے بڑے بڑے مورخین ملیں گے مذہب کے علاوہ جو کہتے ہیں کہ جی ابراہیم نامی تو بندہ گزرا ہی نہیں ہے کوئی دنیا میں، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی کہتا ہے ویس کرنی نام کا کوئی بندہ نہیں گزرا، ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم تو انکار نہیں کر سکتے. تو کہنے کو تو بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو دیکھیں یہ جو چیزیں آج کل اچھالی جا رہی ہیں یہ انہوں نے پہلی مرتبہ نہیں پڑھی، یہ سب لوگوں نے پڑھی ہوتی ہیں. لیکن جس بندے کو اللہ نے دین کا فہم دیا ہے نا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک ہے علم اور ایک ہے علم کے اظہار کی حکمت.
اس نے بات وہ نہیں کرنی جس میں لوگوں میں شک پیدا ہو، جس میں لوگوں میں ایک تذبذب پیدا ہو۔ یہ کوئی سلامتی کا راستہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ ایسی بات کرے گا جو صحیح بھی ہے اور عوام میں لانے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کتنے ایسے مسائل ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، عوام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اب ان کو آپ عوام میں لائیں گے، نئی باتیں چھیڑ دیں گے، نئی مباحث شروع کر دیں گے، نئی نفرتیں پھیلا دیں گے، تو یہ کوئی دین کی خدمت کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ممکن ہے بندہ اپنی کسی انا کی تسکین چاہتا ہو کہ میں نے جو سمجھ لیا ہے وہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا، تو اس نفسیاتی مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، میں ابھی بعد میں دلائل دوں گا اس پر انشاءاللہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ منتخب ہوئے، وہی ریاست کے خلیفہ تھے اور وہی سرکار کے مصلح امامت کے خلیفہ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب سرکار نے ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ انہیں کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو میں بھی وہاں موجود تھا، لیکن سرکار نے ابو بکر صدیق کا نام لیا، تو ہم نے بعد میں انہیں ریاست کا خلیفہ بھی منتخب کر لیا کہ جسے اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے اسے اپنی دنیا کا امام بھی بنا لیا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یعنی یہ اہل سنت کے کتب عقائد میں صراحتاً لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ باقی کوئی وہ مجروح قول لا کے، کوئی شاذ قول لا کے کسی نے ڈنڈورا پیٹنا ہے تو پیٹتا رہے، اس کا شوق ہے پورا کرتا رہے، لیکن یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے اور یہ حکمت دین کے خلاف ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کی ساری صلاحیتیں وہاں لگ گئیں جو کام صلاحیتوں کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اللہ نے انہیں بڑا علم دیا تھا، اللہ نے انہیں بڑے وسائل دیے تھے، اللہ نے انہیں بڑے عقیدت مند دیے تھے اور اب بھی ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ایک بندہ اگر یہ چاہے کہ میں اسلام کے فلاں سسٹم کو سمجھوں یا میں سمجھوں کہ قرآن اس بارے میں میری کیا رہنمائی کرتا ہے، ان کے پورے لٹریچر میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی، کیونکہ ان کی ساری صلاحیتیں ادھر لگ گئی ہیں جو طے شدہ مسئلوں کو وہ ہلاتے جلاتے رہے ہیں۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ آ جائیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ کیوں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھنا، اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل ماننا کفر ہے، بغیر کسی باس کے۔ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور صحابہ کرام میں جو سب سے افضل صحابی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اس پر دلائل کیا ہے؟ یعنی میں ایک بات یہ عرض کروں کہ ایک تو کوئی بات کرتے ہوئے مجموعی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، انفرادی یا جزوی فضائل تو سب کے ہوتے ہیں، جزوی فضائل کس کے نہیں ہوتے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے
حضرت زید کا نام قرآن نے لکھ دیا، یہ جزوی فضیلت ہے اور تو کسی صحابی کو نہیں ملی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ترتیب بدل دیں گے۔ تو اوورآل دیکھا جاتا ہے اس چیز کو طے کرنے کے لیے کہ آخر امت میں انہیں یہ مرتبہ کیوں دیا گیا۔ تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ سیدنا، اور یاد رکھنا اس بات کو کہ اس وقت سسٹم یہ نہیں تھا کہ مسجد کا امام جو ہے وہ تو کوئی عالم ہوگا اور ریاست جو ہے وہ کسی اور بندے کے سپرد ہوگی۔ اس وقت اسلامی نظام خلافت اپنی حقیقت میں رائج تھا، اور جو بندہ خلیفہ ہوتا تھا وہی جامع مسجد کا امام بھی ہوتا تھا اور خطیب بھی ہوتا تھا۔ تو تمام صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ اور یہ کوئی ایسا دور نہیں تھا، دیکھیں پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے نزدیک ایک بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ باطنی ہے، کوئی اس کے عقیدے میں فساد ہے، بدعتی ہے کسی وجہ سے، یزیدی ہے۔ مجھے بتائیے کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے کسی یزیدی کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ پتہ تو ظاہر چلے گا تو بات ہوگی نا، اگر پتہ نہ چلا پھر تو بات الگ نہیں پڑھے گا نماز۔ تو بھائی یہی تہمت صحابہ کرام پہ کیوں لگا دی جاتی ہے کہ استغفر اللہ ویسی نمازیں پڑھتے رہے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مسلمہ چیز ہے کہ تمام صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام مانا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ اب آ جائیں ایک دو دلائل پہ۔ وقت اصل میں ختم ہو گیا، اب میں شروع کرتا ہوں۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ الاتقا جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ مکی صورت ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سے غلاموں کو خرید کے آزاد کیا، حضرت بلال کو بھی آزاد کیا، تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ یہ آپ ایک غلام کے لیے یہ کر رہے ہیں، اگر آپ یہ احسان کسی دولت مند بندے پہ کرتے تو وہ تمہارے کسی کام آتا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ سین جو ہے نا، سین یہ ویسے آتا ہے مضارع کو قریب کرنے کے لیے، جیسے یفعلو کا معنی وہ کرے گا اور سیفعلو وہ ان قریب کرے گا، لیکن سین کبھی کبھی یقین کے لیے بھی آتا ہے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں پر یہ تاکید کے معنی میں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو سب سے بڑا متقی ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اسے دوزخ سے آزادی نصیب فرمائے گا۔ سامعین محترم، یہ بات میری بالکل ادھوری ہے، انشاءاللہ میں اس کو اگلے جمعے پر تفصیل سے بیان کروں گا۔ یہ پہلی دلیل ہے اس بات پر، انشاءاللہ العزیز میں اس کو پھر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی تقریباً 1 بجے انشاءاللہ جمعہ شروع کروں گا تقریر، تو اللہ تعالیٰ